بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بابا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، تو پھر کربلا کے میدان میں وہ اپنی مشکل کو حل کیوں نہیں کر پائے؟ انہوں نے کیوں نہیں کربلا کے میدان کے اندر اپنے پانی فرات کے کنارے کو حکم دیا اور دریائے فرات بہتا ہوا ان کے قدموں میں حاضر ہو گیا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ اپنی مشکل کشائی کا حل کرتے اور آسمان کی طرف نظر التفات کرتے اور آنن فانن بادل چھا جاتے اور پورے کا پورا کربلا بارش میں نہا جاتا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں حضرت علی اور حضرت امام حسین کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کے حوالے سے۔ اس سوال کے کئی طرح کے جوابات ہیں، دو بنیادی ہیں، ایک ہے دیسی اور جٹکا قسم کا جواب اور دوسرا ہے علمی اور دلائل کے ساتھ جواب۔ پہلا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مشکل کشا اور حاجت روا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہے۔ تو پھر طواف کے دوران حرم کے اندر طواف کرتے ہوئے ایک حاجی جب حج کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا اس سے پرس چھین لیتا ہے اور اسے مشکل میں ڈالتا ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر کے اندر اس حاجی کی مشکل کو حل کیوں نہیں کرتا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، طاقت اور تصرف اور اس کے اختیارات حرم کعبہ کے اندر ختم ہو جاتے ہیں؟ ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ جو شخص جس کا حرم کعبہ کے اندر پرس چرا لیا گیا، اس کی حاجت اور مشکل کو حل کر دیا جاتا؟ ایسا کیوں نہ ہوا؟ دوستو، بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقت میں حقیقی طور پر مشکل کو حل کرنے والا ہے، لیکن ظاہر ہے اس نے اس زمین و آسمان کے درمیان لوگوں کے بھی اختیارات ہیں جو کہ محدود ہیں۔ وہ یقیناً ہمیں اس کی حد بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان کے اندر امتحان کے لیے حاضر ہوئے تھے، تو جب کوئی شخص امتحان کے لیے حاضر ہو تو وہاں وہ مشکل کشائی کی طلب نہیں کیا کرتا، بلکہ بذات خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے، تبھی تو اس کا امتحان پورا ہوتا ہے۔ تو عرض یہ ہے پیارے بھائی، عرض یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پی ایچ ڈی سے بھی اوپر کی تعلیم حاصل کی تھی، ٹھیک ہے؟ سرکار سے بذات خود انہوں نے ایسے اسباق پڑھے کہ دنیا و ما فیہا میں کوئی وہ پڑھ ہی نہ سکا، تو اس کا امتحان بھی اسی درجے کا تھا۔ جو شخص کچی کا طالب علم ہو اس سے سوالات بھی کچی گئی ہوتے ہیں، کبھی وہ پکی میں پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ امام حسین نے بذات خود سرکار سے نظر نبوت کا وہ علم پایا تھا کہ ان کے سوا کوئی اور ہوتا تو وہ کربلا میں امتحان ہی نہ دے سکتا۔ تو امام حسین وہاں امتحانات پر پورا اترنے گئے تھے، وہاں اپنی کرامات کا اظہار کرنے نہیں گئے تھے۔ ہاں، اگر کسی نے امام حسین کی کرامات دیکھنی ہے تو وہ مسجد نبی شریف میں جائے، وہاں کرامات نظر آئیں گی۔ اگر کسی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھنا ہے تو وہ مکہ اور مدینہ کے اندر جائے، جہاں حضور فرمایا کرتے تھے میں ان پتھروں کو اب بھی جانتا ہوں، جب میں مکہ کی وادی سے گزرا کرتا تھا مجھ پر سلام پیش کیا کرتے تھے۔ لیکن جب سرکار میدان جنگ میں گئے ہیں تو وہاں حضور نے زرہ بھی پہنی ہے، تلوار بھی اٹھائی ہے، اور جب اس دنیا سے وصال کیا تو ان کی گھر کی چھت کے اوپر 9 تلواریں لٹک رہی تھی۔ تو بھئی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، لیکن جب اس کی حاجت ہو تو پھر، اور جب حاجت ہو امتحان کی تو وہاں اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذات کے لیے حاجت روائی نہیں کی جاتی۔ یہ اہل اللہ کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے کہ جب دوست سے دوستی نبھانے کا وقت آئے اور جب قربت و وصال کا وقت قریب آئے تو بندہ ٹال مٹول شروع کر دے، یہ دوستی اور یہ پیار نہیں ہوا کرتا۔ تو بھائی ہمارے نزدیک تو امام حسین ہیں اللہ کے پیارے، اب وہ ہیں اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل۔ تو جب دوستی کے نبھانے کا وقت آئے تو وہاں منافقین کی طرح ٹال مٹول یا ہیلے بہانے نہیں ہوا کرتے، وہاں امتحان دیا جاتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں امتحان دینے گئے تھے، وہ وہاں کرامات کا ظاہر کرنے نہیں گئے تھے۔ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مشکل کشائی کرے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میری مشکل کشائی کرے، تو یہ
یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی دفعہ، میری پہلی بھی ویڈیوز میں یہ بات موجود ہے کہ یہ شان الوہیت کے خلاف نہیں ہے. شان الوہیت میں ایک ہی بات ہے، یعنی الہ ہونا، بس اس کے سوا کوئی بھی منصب یا شان الوہیت کے برابر نہیں ہے. باقی مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ہر کوئی کر سکتا ہے. جیسے اس وقت ادنا سی تھوڑی سی مشکل حل میں آپ کی کر رہا ہوں اس سوال کا جواب دینے کے لیے. تو دوستو یہ تھا آج کے اس سوال کا جواب. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی کجیوں، نقص اور کمیوں کو اور دل کے مرض کو دور فرمائے اگر کوئی اس کے لائق ہے. ورنہ جب انسان کے دل میں ایسا مرض پیدا ہو جائے تو پھر وہ بڑی مشکل سے دور ہوتا ہے. ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ مجھے کبھی بھی ایسے بندوں میں شامل نہ کرنا جو سرکار کے اور ان کے اہل بیت کے اصحاب کے نافرمان اور بے ادب ہیں. دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ اپنی محبت نصیب فرمائے.